بدقسمتی سے افغانستان کے بھی لوگ شامل تھے. وہ تمام کے تمام جہنم رسید ہوئے اور تمام کیڈیٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز باحفاظت طور پر ان کو وہاں سے نکالا گیا. میں اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آرم فورسز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جنہوں نے بڑی اعلیٰ پائے کی انہوں نے پروفیشنلزم دکھایا اور قوم کے ان بیٹوں کو، عظیم پاکستانیوں کو حفاظت کے ساتھ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچایا. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے کل اسلام آباد میں ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا. دہشت گردوں نے اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، لیکن افراتفری میں ان کو کچھ نہ سوجا اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں وکلا بھی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ہم سب اس ایوان میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب اسپیکر، یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان واقعات میں خارجی ہاتھ بالکل نمایاں ہے. اور جب میں نے کل کے واقعے کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی اور جس میں کہا کہ فتنہ الخوارج، اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت نے ایک ٹویٹ جاری کی، اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس میں کہا کہ یہ بالکل لغو الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں. جناب اسپیکر، مجھے کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. جو بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو اغوا کیا تھا، جعفر ایکسپریس، اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے کہ کس طرح ٹی ٹی پی، پی ایل اے افغانستان سے متحرک تھے اور دہشت گردوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، اور آگے ان کا رابطہ ہندوستان میں ان کے جو وہاں پر سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ تھا. اور یہ حقائق ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، جس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ریبٹ نہیں کیا. تو جناب اسپیکر، یہ بات کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے جو مخالفین ہیں، خارجی مخالفین، وہ اس میں شامل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ رات کو دن کہنا اور دن کو رات کہنا. مگر میں یہاں پر ایک بات بڑے اطمینان کے ساتھ لیکن پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ان دشمنان پاکستان کو، ان خارجی عناصر کو، کہ آپ کی حرکتیں، ہمیں اس کا پوری طرح علم ہے. آپ کو پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ کو قطعاً ہم اس میں حائل نہیں ہونے دیں گے. ابھی دوحہ میں پیس ٹاکس ہوئیں، استنبول میں پیس ٹاکس ہوئیں، اور پاکستان میں اس میں شرکت کی. ہماری ایک ہی شرط تھی کہ افغانستان کی جو انٹرم جو سیٹ اپ ہے، جس کو ہم انٹرم افغان گورنمنٹ کہتے ہیں، ان کو آج نہیں
पिछले 2-3 साल से ये बात कही जा रही है कि आप प्लीज रेन दम इन। ये टीटीपी के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बीएलए हैं, और दूसरे वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगान जमीन को इस्तेमाल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज हमारी अफवाज जो हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान इज गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर आज से 1 महीना पहले, तो उनके वजीर खारजा मुत्तकी दिल्ली में थे। जिन अफगान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की, अपने वसाइल से खारजी जो इमदाद मिलती थी उनके ज़रिए, और उनको महसूस नहीं होने दिया कि आप यहाँ पर पराए हैं। उनको यही महसूस किए रखा कि आप हमारे भाई हैं, हमारे आप मेहमान हैं, और इंशाल्लाह आप ये मेहमान नवाजी हम करते रहेंगे ता वक्त कि आप अपने घरों को सुकून के साथ नहीं चले जाते। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। न सिर्फ ये नहीं, वो चले गए वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ जाकर मुज़ाकरात किए, फिर चले गए वहाँ पर देवबंद, वहाँ पर जाकर उनको विज़िट किया। ये सारे पैगामात हमें अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आज जनाब स्पीकर, आज के दिन मैं फिर ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आएँ, सच के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो खुद नफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की इस पूरी कार्रवाई में शरीक हुए। मैं इसके साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब का, अब्दुल अलीम खान साहब का, डॉक्टर खालिद मक्सी साहब का, जनाब एजाजुल हक साहब का, और इसके साथ साथ ANP के जो मेरे भतीजे हैं जनाब एमल वली खान साहब का, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमान। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब का, लॉ मिनिस्टर जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और इसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब का, लॉ सेक्रेटरी का, आपका, आपके तमाम जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं,
آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا، ان کے ممبرز کا، جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا۔ اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے۔ آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا۔ آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے۔ ہر کیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی، اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے معرکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ فوج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا، فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا۔ انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے، یورپ گئے، اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا۔ اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر، دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی، ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا۔ مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا، آج بھی بے بسی کا شکار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی۔ میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر۔ اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے، اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں۔ تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب، جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی، میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں، اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی۔ جناب اسپیکر، آج جو آئین پاکستان میں مارک حق میں جو
शानदार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और हिंदुस्तान से वो हमने कर्ज उतारे और बदले लिए कि शायद देखती आंख दंग रह गई, सुनते कानों को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम। और यकीन करें, मैं इस हाउस में खड़े होकर इस पूरे ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है।